تیرے پاؤں کے نیچے صرف دری نہیں، فرشتوں کے پر بھی ہے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ خیر، آج اس علمی مرکز میں علم کی نسبت سے کچھ معروضات رکھنا چاہتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ آپ توجہ رکھیں۔ بچوں، علم روشنی ہے، علم نور ہے، علم سرور ہے، علم نورانیت ہے، علم فرحت ہے، علم راحت ہے، علم شرافت ہے، علم عظمت ہے، علم طاقت ہے، علم فضیلت ہے، علم بشارت ہے، علم بصیرت ہے، علم بصارت ہے، علم صداقت ہے، علم ہدایت ہے، علم دولت ہے، علم انبیاء کی وراثت ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ علم تہذیب ہے، علم تمکین ہے، علم تسکین ہے، علم تزئین ہے، علم تفہیم ہے، علم تنویر ہے۔ العلم نور، علم تنویر ہے۔ علم تہذیب تو ہے، تمکین تو ہے، تسکین تو ہے، تزئین تو ہے، تنویر تو ہے، تفہیم تو ہے، لیکن تقسیم نہیں۔ یہ دینی تعلیم، یہ دنیاوی تعلیم، یہ اسلام کی تقسیم نہیں ہے، یہ ہماری اصطلاح ہے۔ یہ تو ہمارا ملک جب تقسیم کا شکار ہوا، ہماری کئی چیزیں تقسیم ہو گئی، کئی صوبے تقسیم ہوئے، کئی شہر تقسیم ہوئے، کئی دیہات تقسیم ہوئے، کئی خاندان تقسیم ہوئے، ہماری رشتہ داریاں تقسیم ہوئی، کئی خاندان تقسیم ہوئے، کئی نادان تقسیم ہوئے، کئی ذہین و فہیم تقسیم ہوئے، تو تعلیم بھی تقسیم ہو گئی۔ ورنہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرق سمجھایا تھا وہ یہ تھا، علم نافع اور علم غیر نافع۔ علم نافع کو مانگا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اور علم غیر نافع سے اللہ کی پناہ چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ اچھا، علم نافع کس سے کہتے ہیں اور علم غیر نافع کس سے کہتے ہیں؟ علماء نے مختلف تعریفیں کی ہیں، ایک آسان سی تعریف میں کر دیتا ہوں۔